بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو دنیا میں آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ اصل کامیابی وہ آخرت کی کامیابی ہے، اور اللہ تعالی اس کامیابی کے حصول کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ کامیابی حاصل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر اور نبی کے طریقوں پر چلنے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے کامیابی کے لیے، لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کے لیے، لوگ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، لوگ نبی کی نافرمانی سے بچنے کے لیے، ہمیشہ صحیح راستے پر لانے کے لیے نبیوں کو بھیجتا رہا، اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتا رہا، وقتاً فوقتاً کتابوں کو نازل کرتا رہا، تاکہ لوگ اس بات کو سن کر، پڑھ کر، نبی کی زندگی کو دیکھ کر، معجزات کو دیکھ کر اللہ کے دین پر جم سکے، اللہ کے دین پر عمل کر سکے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بھی صحیح راستے پر لانے کے لیے نبی کے طور پر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور ہماری کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کو دیا۔ نبی تمام نبیوں کے سردار، جو نبی ہم کو ملے ہیں وہ پورے نبیوں کے سردار، اور ہمیں جو کتاب ملی ہے وہ پوری کتابوں کی سردار ہے۔ تورات، زبور، انجیل، تمام صحیفوں کا خلاصہ اللہ نے قرآن مجید میں رکھا، اور یہ امت بھی پوری امتوں کی سردار، کہ بہترین امت ہے یہ۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن دیا، اور ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے طور پر عطا کیا۔ جیسے دنیا میں ہم لوگ کسی چیز کو خریدتے ہیں، کوئی بھی نئی چیز خریدتے ہیں، جیسے واشنگ مشین ہے، فریج ہے،
یا کوئی بھی چیز لے لیجئے، جب ہم نئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک دی جاتی ہے، اس کے ساتھ ایک کتاب دی جاتی ہے. اس کتاب کے اندر آدمی کو نقشہ ڈال کر یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور اسی کے اندر دوسری جگہ تصویریں ہوتی ہیں، اس کو ایسے استعمال نہیں کرنا. دونوں چیزوں کو اس کتاب کے اندر بیان کر دیا جاتا ہے کہ اس چیز کو ایسے کھولنا ہے، ایسے استعمال کرنا ہے، ایسے آن کرنا ہے، ایسے آف کرنا ہے، اور اس کو بند کر کے رکھنے کا طریقہ یہ ہے، استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے. اور بازو میں صحیح نشان ڈالا جاتا ہے، رائٹ نشان ڈالا جاتا ہے کہ اس کو ایسے استعمال کرنا ہے. ایسے ہی بازو میں غلط طریقے کو لکھا جاتا، اس کو ایسے نہیں کھولنا، اور غلط نشان انٹو مارک ڈالا جاتا کہ اس کو ایسے نہیں کھولنا، ایسے استعمال نہیں کرنا. ایسا استعمال کرو گے چیز کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے، اور کمپنی اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں دیتی. اگر آپ خراب کر کر ہمارے پاس لے کر آئیں گے تو بھی ہم وارنٹی نہیں دیں گے، گارنٹی نہیں دیں گے، اس لیے کہ آپ نے اس کتاب کے اصولوں کے خلاف اس کو استعمال کیا ہے. اب وہی اگر یہاں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، صحیح نشان جہاں ڈالا گیا ہے اس کے موافق آپ نے استعمال کیا، پھر اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اب وہ کمپنی والے اس کو صحیح کریں گے. اب دنیا اور آگے بڑھی تو دنیا کے اعتبار سے آخرت کی بات کو سمجھنے کے لیے آسان. تو یہ جو کتاب ہے وہ چیز کے استعمال کے لیے دی جا رہی ہے، جس کو ہم گائیڈ بک کہتے ہیں. تو اب یہ جو کتاب ہم کو ملی ہے، ایسے ہی اللہ تعالی ہمارے نبی علیہ السلام کی امت کے لیے قرآن مجید دیا ہے. یہ قرآن پوری لوگوں کے لیے گائیڈ بک ہے، یہ کتاب پورے انسانوں کے لیے رہبر ہے، یہ کتاب پوری لوگوں کے لیے آب حیات ہے. لیکن افسوس کہ آج ہم نے قرآن کو مردوں کے ساتھ خاص کر دیا کہ قرآن کس کے لیے ہے؟ اگر کوئی آدمی مر گیا تو پڑھنے کے لیے قرآن لیتے ہیں، اگر کوئی گھر کی ٹھنڈک ہے تو ہم قرآن پڑھنے کے لیے لیتے ہیں، شاپ اوپننگ کرنا ہے، گھر اوپننگ کرنا ہے تو ہم قرآن پکڑتے ہیں. اور اسی طریقے سے بچی کی شادی قریب آ گئی تو ہم قرآن دیتے ہیں بچی کو، تاکہ رشتہ دیکھنے آنے والوں کو بتا سکے کہ میری بیٹی قرآن پڑھی ہے. قرآن پڑھانے کے لیے نہیں پڑھاتے بلکہ رشتے کے لیے پڑھاتے ہیں. حالانکہ یہ قرآن اس کاموں کے لیے نہیں ہے، یہ کاموں کے لیے بھی ہے، برکت کے طور پر گھر میں پڑھنا بھی ہے، مردوں کے لیے بخشش کے طور پر پڑھنا بھی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن اس کا مقصد اللہ نے قرآن کے شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے. دوسری جگہ تو ھدی للناس فرمایا، پورے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن قرآن کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے یہ ہدایت ہے. جس کا تقوی جتنا ہوگا اس کو اتنی ہدایت ملے گی، جس کے اندر جتنا اللہ کا ڈر ہوگا وہ اللہ کے احکامات کے اتنا قریب ہوگا، نبی کے طریقوں کے قریب ہوگا. تو یہ ہمارے لیے گائیڈ بک ہے. اب آپ دنیا آگے بڑھی ہے تو اب آپ لوگ دیکھے ہوں گے جب ہم واشنگ مشین لے کر آتے ہیں یا فریج وغیرہ لے کر آتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد ڈیمو کے طور پر ایک آدمی آتا ہے دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، استعمال کرنے کا طریقہ بتانے کے لیے کمپنی کے جانب سے ہی ایک آدمی آ کر بتاتا ہے کہ اس کو ایسے ایسے استعمال کرنا ہے، ایسے استعمال نہیں کرنا ہے، اس کو کیسے کیا پوری چیزیں اس کو بتا کر چلے جاتا ہے. تو ایسے ہی جیسے وہ گائیڈ بک ہمارے لیے قرآن کا درجہ رکھتی ہے، ایسے یہ جو آنے والا آدمی ہم کو صحیح برا بتانے کے لیے کمپنی کے جانب سے آتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی ہم کو رہبر کے طور پر، نبی کے طور پر، رسول کے طور پر اللہ نے مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. اب اگر کوئی آدمی کہے ارے بھائی میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ میری چیز ہے، میں جیسے چاہے اس کو استعمال کروں گا، جیسے چاہے میں اس کو یوز کروں گا، جیسے چاہے میں اس کو آن کروں گا، جیسے چاہے میں اس کو آف کروں گا، تو وہ 2 3 4 سال تک خراب نہیں ہونے والی چیز یہ 1 مہینے کے اندر بھی خراب ہو سکتی ہے. یہ 1 مہینے کے اندر وہ بغیر کام آئے کہ ایسے ہی بیکار ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کتاب کا، اس چیز کا احترام نہیں کیا.
اس کے اصولوں کی پابندی نہیں کی. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں چیزوں کو ہم کو دے کر بھیجا ہے. ایک کتاب بھی دیا اور نبی کتاب کے ساتھ نبی کو بھی دیا. ایسے ہی اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کو ان احکامات پر عمل کریں. اللہ نے قرآن مجید کو کیوں نازل کیا؟ کہ لوگوں کی کامیابی کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے. دنیا کی جو زندگی ہے وہ مختصر سی زندگی ہے. یہ پورا کا پورا قانون حیات، دنیا میں کیسے کامیاب ہونا ہے، آخرت میں کیسے کامیاب ہونا ہے، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ قرآن سے سیکھنا ہے. ہم لوگ پورے کے پورے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی امتوں کے جو واقعات قرآن میں بیان کیا ہے، پچھلی امتوں کے جو واردات قرآن میں بیان کیا ہے، وہ کیوں بیان کیا؟ تاکہ اس امت کے اندر وہ امت والے ان چیزوں کو دیکھ کر بچ سکے، وہ ان گناہوں کو نہ کر سکے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دیکھو، جب میں دنیا سے جا رہا ہوں، ترکت فیکم ثقلین، میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن جاتے جاتے تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، غلط راستے پر نہیں جاؤ گے، برے راستے پر نہیں جاؤ گے. اللہ کے نبی نے دو چیزیں کیا فرمائی؟ کتاب اللہ و سنتی، میری کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں بھٹکو گے. آج دنیا کے اندر کتنے فتنے ہیں. آج دنیا کے اندر ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے، دنیا کے اندر ہمارے عقیدے پر حملہ کیا جا رہا ہے. مسلمان دکھنے میں مسلمان نظر آ رہا ہے لیکن اس کا دل عقیدے کے خلاف ہے، اس کا دل ایمان کے خلاف ہے. اتنے فتنے جاری ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ پہچان نہیں سکتے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے. ایسے واقعات بہت پیش آ رہے ہیں. یہ قادیانی کا ہے، شکیل بن حنیف کا ہے، اب ایک نیا آیا ہے ریاضی، ایک فتنہ آیا ہے. یہ ایسے فتنے ہیں، ان کے عقیدوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا بھی مشکل ہے. اتنے برے عقیدے ان لوگوں کے ہیں. آخری نبی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن یہ پورے کے پورے جھوٹے نبی یہ اپنا نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اور لوگ نادان لوگ جو علماء سے تعلق نہیں رکھتے، جو مدارس سے تعلق نہیں رکھتے، جو مساجد سے تعلق نہیں رکھتے، جو دین کو یوٹیوب کے ذریعے سے سمجھنا چاہتے ہیں، جو دین کو فیس بک کے ذریعے سے سمجھنا چاہتے ہیں، جو دین کو ٹویٹر کے ذریعے سے سمجھنا چاہتے ہیں، جو دین کو گوگل کے ذریعے سے سمجھنا چاہتے ہیں، جو دین کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے سمجھنا چاہتے ہیں، جو دین کو دیگر چیزوں سے سمجھنا چاہتے ہیں، جو دین کو فون کے ذریعے سے سمجھنا چاہتے ہیں، آج یہ تمام نوجوان اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں. نوجوان لڑکے شکار ہو رہے ہیں، نوجوان لڑکیاں شکار ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین کی حقیقت سے ناواقف ہے. دین کیا ہے، رسول کیا ہے، آخری رسول کون ہے، ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے نبی کے متعلق، ہمارا یقین کیا ہونا چاہیے آخرت کے متعلق، ہمارا یقین کیا ہونا چاہیے اللہ کے متعلق. ان واردات سے، ان معلومات سے، ان عقیدوں سے ناواقف ہونے کی وجہ سے آج ایسے فرقوں میں وہ حصہ لے رہے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. قادیانی مسلمان نہیں ہے، شکیل بن حنیف کو ماننے والا مسلمان نہیں ہے، اور گوہر شاہی کو ماننے والا مسلمان نہیں ہے، ریاضی فتنے میں جانے والا مسلمان نہیں ہے. لیکن آج جو یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ان چیزوں کے ذریعے سے جو دین کو سمجھ رہے ہیں، گھر میں ماں باپ تبلیغ والے ہیں، گھر میں ماں باپ مسلمان ہیں، گھر میں ماں باپ دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھنے والے ہیں، گھر میں ماں باپ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن بچے باہر جا کر ان عقیدوں کو سن کر یا پھر اپنے موبائلوں میں دیکھ کر ان کے غلام بن رہے ہیں، قادیانی کو مان رہے ہیں.
حالانکہ وہ اتنا غلیظ ذہن کا آدمی تھا، اتنا غلیظ آدمی تھا کہ بسا اوقات اس کے باتیں اتنی بری ہوتی تھیں، کبھی وہ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، کبھی وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، تو اس طریقے سے اس کی کئی ساری باتیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایسا ایک زمانہ تم پر آئے گا، اس وقت تم ان کتاب کو، میری سنت کو، میری کتاب کو، اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کو، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن دیا ہے، اس قرآن کو سمجھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کتنے لوگ ہیں، پورے کے پورے لوگ، اکثر لوگ یہی شکایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوتا، نماز میں دھیان ایک طرف نہیں ہوتا، نماز میں سوچ ایک طرف نہیں ہوتی، نماز میں خیال ایک طرف نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر ہم کہتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہی میرا دھیان میری نوکری کی طرف، میرا خیال میری دکان کی طرف، میرا خیال میرے باغیچے کی طرف، میرا خیال میری گھر کے طرف، میرا خیال میرے گھر کے طرف، میرا خیال میری بیوی کے طرف، میرا خیال میرے بچوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو میری نماز کو میں کیسے سدھاروں، میری نماز کو میں کیسے بناؤں؟ تو نماز کو صحیح بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے، جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، رکعت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بازو میں کوئی آدمی بیٹھا ہے تو ہم لوگ اپنا قیام صحیح کرتے ہیں، رکوع صحیح کرتے ہیں، سجدہ صحیح کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بازو آدمی بیٹھا ہے وہ ہماری نماز کو دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو ہم لوگ جلدی جلدی نماز پڑھ کر ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک، اللہ کے نبی نے فرمایا جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھا اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرک، اللہ کے نبی نے فرمایا جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ ہم لوگ جب لوگ دیکھ رہے ہیں تو صحیح پڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں ہم یہ خیال کریں کہ میں اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے سی سی کیمرہ ہے، کوئی آدمی چوری کرنے سے ڈرتا ہے کہ یہاں 500 روپیہ پڑے ہیں کہ بھئی سی سی کیمرے میں سیو ہو جائے گا، میں نہیں اٹھاؤں گا، ایسے ہی جب نماز میں کھڑا ہے تو سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کی نماز بن جائے گی۔ ہاں میں ہاتھوں کو ایسا رکھا ہوں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، ہاتھ کو سیدھا رکھے گا۔ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، خیال آ گیا اب صحیح طریقے سے دیکھے گا۔ رکوع ٹھیک سے نہیں کیا، خیال آیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اب اس کا رکوع ٹھیک ہوگا، سجدہ ٹھیک ہوگا۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں فرمایا آج مسلمانوں کی نمازوں کا حال یہی ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بھی ہے، قیامت کے قریب مسجدیں بھری رہیں گی، مسجدیں فل ہو جائیں گی، مسجدیں پورے کے پورے پر ہو جائیں گی، لیکن اس میں خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا ایک آدمی بھی نہیں رہے گا۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا تیرے سجدے تجھ کو کافر نہ بنا دے، تیرے سجدے تجھ کو کافر نہ بنا دے، تو جھکتا کسی اور جگہ ہے اور سوچتا کسی اور جگہ ہے۔ جھک رہا ہے اللہ کے سامنے، زبان سے بول تو رہا ہے سبحان ربی العظیم، زبان سے بول تو رہا ہے سبحان ربی الاعلی، زبان سے بول تو رہا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، زبان سے بول تو رہا ہے ربنا لک الحمد، زبان سے بول تو رہا ہے اللہ اکبر، لیکن بول تو زبان سے رہا ہے لیکن دل و دماغ دنیا میں پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا تیرے سجدے تجھ کو کافر نہ بنا دے، تو جھکتا کسی اور جگہ ہے اور سوچتا کسی اور جگہ ہے۔ نماز میں اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ ہمارے خیالات جاتے ہیں۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے خیالات کو بدلے، ہماری سوچ کو بدلے، کہ ہم لوگ جب نماز میں کھڑے تو سوچے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کچھ سورتوں کا ترجمہ یاد کر لے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کر لے، بہت آسان، نماز میں پڑھی جانے والی چیزوں کو یاد کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے خیال کرے کہ میں اس اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔
الرحمن الرحیم، رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، ہمارے نمازوں کا بدلہ دینے والا، روزوں کا بدلہ دینے والا، اس دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ترجمہ تھوڑا تھوڑا یاد کر لیں گے، نماز میں خشوع آئے گا، نماز میں خشوع خضوع آئے گا، آدمی کی نماز بن جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہم کو ان لوگوں کا راستہ دکھلا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے فضل کیا، ان لوگوں کا راستہ دکھلا، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو راستے سے بھٹک گئے تھے۔ یہ چھوٹا سا ترجمہ ہے، اس کے ساتھ تبت یدا، قل هو اللہ احد، اور اسی طریقے سے سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 4 سورتوں کا ترجمہ یاد کر لیں گے، نماز میں خشوع خضوع کیوں نہیں آئے گا؟ نمازیں کیوں نہیں بنیں گی؟ آج ہم لوگ نیا موبائل لیتے ہیں، 70 سال 80 سال کا بوڑھا آدمی بھی اگر موبائل لے لیتا ہے، 8 سال 6 سال کے پوترے سے بھی موبائل کے بارے میں پوچھنے نہیں شرمتا۔ پوترا 8 سال کا اور دادا 80 سال کا ہے، پوترے کو بلا کر پوچھتا، بیٹے اسے کیسے استعمال کرنا، کیسے میسج کرنا، کیسے فارورڈ کرنا، واٹس ایپ کیسے استعمال کرنا، یوٹیوب کیسے استعمال کرنا، یہ تمام چیزیں ایک دادا اپنے پوترے سے پوچھ رہا۔ لیکن نماز میں بیٹے سبحان ربی العظیم کا کیا ترجمہ ہے، اپنے پوترے سے پوچھنے شرمتا ہے۔ نماز حضرت کیسا سکھاتے ہیں، نماز کیسا بولتے ہیں، یہ ہمارے اندر اس کا طریقہ نہیں ہے، ہمارے اندر یہ سیکھنے کا طریقہ موجود نہیں ہے۔ موبائل کے متعلق، دنیاوی چیزوں کے متعلق سیکھنے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت موجود ہے، لیکن دین کو سیکھنے کے لیے وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، دین کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت موجود نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنی نمازوں کو بنانا، قرآن کو سیکھنا سکھانا، جب جا کر ہمارا دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ تو اسی طریقے سے اب چونکہ قرآن کے متعلق اس لیے بیان کیا گیا کہ اب اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے صرف ایک جمعہ ہے، اب آنے والے 8 تاریخ کو ایک جمعہ آئے گا، اب اس جمعہ کے بعد اس کے بعد پھر ٹھیک رمضان شروع ہونے والا ہے، رمضان المبارک۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے متعلق اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے رمضان میں لوگوں کو کیا ملتا ہے، معلوم ہو جائے کہ رمضان میں اللہ کیا دیتے ہیں، تو لوگ یہ تمنا کریں گے کہ پورا سال رمضان رہے۔ چونکہ ہمارے آنکھوں سے یہ بند ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے اس کے برکات نظر نہیں آتے، تھوڑی سی برکتیں تو نظر آتی ہیں۔ وہ ایک برکت یہ ہے کہ آدمی اس رمضان میں ان تمام چیزوں کو کھانے کے اعتبار سے استعمال کر لیتا ہے جو سال بھر میں استعمال نہیں کرتا۔ سال بھر جتنے چیزیں نہیں کھاتا، اللہ رمضان میں اتنی چیزیں کھلاتا ہے۔ رمضان میں برکت کی ایک بڑی نشانی ہے کہ اللہ اس میں برکت اتنے دیتے ہیں۔ تو ایسے انوار و برکات، نیکیاں، ثواب، یہ تمام چیزوں کو اگر سامنے پیش کر دیا جائے تو آدمی تمنا کرے گا کہ 12 مہینے بھی رمضان رہے۔ اسی لیے آپ کو مثال کے طور پر بتاتا ہوں، کوئی آدمی کاروبار کر رہا ہے، بہت سارے لوگ کاروبار کرنے والے ایسے بھی ہیں جن کا کام 4، 6، 5 مہینے رہتا ہے، اس کے بعد وہ سال بھر فری رہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار 6 مہینے فری رہتے ہیں۔ تو ان کا دل کا ارادہ کیا رہتا کہ کاش ہمارا کاروبار بھی سال بھر چلتا تو اچھا رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کاروبار کا نفع معلوم ہے، بزنس کا نفع معلوم ہے، تجارت کا نفع معلوم ہے، لیکن اس کا کاروبار چلتا ہے 6 مہینے، لیکن دل میں ارادہ کیا رہتا؟ ایسا سال بھر بھی چلے تو اچھا رہتا۔ ایسے ہی رمضان کے انوار و برکات اگر معلوم ہو جائیں گے، مسلمان یہ تمنا کرے گا کہ سال بھر رمضان رہے، سال بھر اللہ کے روزے رکھے۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی ایمان بالغیب کو چاہتے ہیں، دکھائی دینے والا ایمان نہیں۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، رسول کو نہیں دیکھا، نبی کو نہیں دیکھا، جبرائیل علیہ السلام کو نہیں دیکھا، اسرائیل علیہ السلام کو نہیں دیکھا، پھر بھی مانتے ہیں، وہ تمام چیزوں کا یقین رکھتے ہیں دیکھے بغیر۔ دیکھنا کب ہے؟
جب یہ دنیا کی آنکھیں بند ہو جائے گی. اسی لیے ابھی رمضان آنے والا ہے. ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے مسلمان کیسے ہیں, جب محرم کا مہینہ آتا ہے گھر کی صفائی کرتے ہیں, محرم کا مہینہ آتا ہے, رجب کا مہینہ آتا ہے تو گھروں کی صفائی کرتے ہیں. اصل صفائی رمضان میں کرنی ہے. رمضان ہمارا ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نیکیوں کا سیزن ہے. ایک فرض کا ثواب 70 کے برابر, نفل کا ثواب فرض کے برابر. خالی ایک پانی پلا دیں گے روزے دار کا ثواب ملے گا. اتنا انوار و برکات والا مہینہ, عبادتوں کے لیے وقف ہو جانا, قرآن پڑھنا پڑھانا, تراویح پڑھنا, روزہ رکھنا, اس کے اندر عبادتیں کرنا, یہ تمام چیزیں آنے والی ہے. رمضان میں صفائی نہیں کرنا, رمضان میں دیگر کاموں میں مشغول نہیں ہونا, اس لیے رمضان سے پہلے گھروں کی صفائی کرنا. محرم میں صفائی کرتے, محرم میں گھر کو دھوتے ہیں, محرم میں اپنے گھروں کے پورے کپڑے, اپنے پورے بستر وغیرہ دھوتے ہیں, صاف کرتے ہیں. لیکن افسوس مسلمانوں پر کہ رمضان کے مہینے سے پہلے گھر کی صفائی نہیں کرتے. حالانکہ کرنا تو صفائی رمضان کے مہینے میں ہے. تو اسی لیے آنے والا ایک جمعہ رمضان کا مہینہ یعنی کہ شعبان کا آخری جمعہ ہے, تو اسی لیے ابھی سے رمضان کی تیاریاں کر لے. اس لیے کہ دھوپ کا زمانہ ہے, بہت زیادہ گرمی ہے, دھوپ بھی زیادہ ہے. اپنے کاموں کو کچھ ترتیب دے لے, اپنے مالک سے بات کر لے کہ بھئی ہمارے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے, ہم لوگ کچھ گھنٹے کام کریں گے, کچھ گھنٹے نہیں کریں گے. اس طریقے سے کچھ معاملہ کر لے کر, ایک مہینے کی بات ہے, اس کے اندر رکھ کر روزہ پورے طور پر رکھنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ روزہ فرض ہے, فرض ہے, فرض ہے, ہر ایک کو رکھنا ضروری ہے, چھوڑنا نہیں ہے. کب چھوڑ سکتے ہیں, کون روزہ نہیں رکھ سکتا, وہ مسائل پوچھ کر معلوم کر لینا. آپ ہی مفتی نہیں بن جانا کہ دل ہی بڑا مفتی ہے سمجھ کر لوگ فیصلہ کر لیتے کہ میرے اوپر روزہ نہیں ہے, میری جورو پر روزہ نہیں ہے, میری بچی پر روزہ نہیں ہے. مسائل کو معلوم کر لے پھر فیصلہ کرے. اور دیگر باتیں, کچھ باتیں بیان کرنی, وہ اگلے جمعہ انشاءاللہ رمضان کے متعلق, انوار و برکات کے متعلق بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت ادا فرما لے.